ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ 6 دن جلتے ہوئے صحرا کے 6 دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے 9000 چنیدہ مجاہدین المفازہ شام کے اس بے رحم صحرا کو عبور کر چکے تھے۔ وہ صحرا جسے لوگ موت کی سرزمین کہتے تھے۔ گرمی کی دھند سے نکلتے ہوئے وہ اچانک نمودار ہوئے رومی سرحد کے کنارے ایک نخلستان کے پاس۔ وہ زندہ بچ نکلے تھے، لیکن جنگ کی بے رحم حقیقت یہ ہے، صرف بچ جانا فتح نہیں ہوتا، یہ تو صرف آغاز ہوتا ہے۔ اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ ذرا نقشہ دیکھیں تاکہ سمجھ سکیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کس خطرناک جگہ پر کھڑے تھے۔ ہاں، انہوں نے دشمن کو مکمل حیران کر دیا تھا۔ رومی جنوب کی طرف دیکھ رہے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ ان کے مشرق میں نمودار ہو چکے تھے، لیکن یہ کامیابی ایک خطرناک تنہائی بھی تھی۔ وہ دشمن کے علاقے میں تھے، بالکل اکیلے۔ جنوب میں ابو عبیدہ، شرحبیل، یزید بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے لشکر فلسطین اور اردن میں رومی افواج کے دباؤ میں جکڑے ہوئے تھے۔ مغرب میں رومی شام کا قلعہ بند علاقہ تھا، ہر شہر سپاہیوں سے بھرا ہوا، ہر دروازہ فولادی دفاع، اور پیچھے صرف وہی صحرا جسے وہ ابھی عبور کر کے آئے تھے۔ موت کا صحرا، نہ رسد، نہ کمک، اور سب سے خطرناک بات، واپسی کا کوئی محفوظ راستہ نہیں۔ اگر یہاں یہ لشکر ٹوٹ جاتا تو بھاگنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہوتی۔ وہ صحرا کی دیوار سے ٹکرا کر کچل دیے جاتے۔ موت ہر طرف ان کا انتظار کر رہی تھی، اور اگر اناتاکیہ میں بیٹھا رومی بادشاہ ہرکل یہ جان لیتا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 9000 سپاہی ہیں، تو وہ دمشق سے صرف ایک بھاری لشکر بھیج کر اس پوری فوج کو نقشے سے مٹا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک خوفناک فیصلے کے سامنے کھڑے تھے۔ وقت کا جال، ایک ایسی صورتحال جہاں ہر قدم یا فتح تھا یا مکمل تباہی۔ ان کا مقصد واضح تھا، جنوب کی طرف بڑھنا، بصرہ اور یرموک میں موجود مسلم لشکروں کی مدد کرنا۔ لیکن اگر وہ فوراً جنوب کی طرف نکل جاتے تو اپنے پیچھے چھوڑ جاتے رومی قلعوں کی ایک خطرناک زنجیر، خاص طور پر عارق اور تدمر کا قلعہ، اور یہی قلعے اگلے مرحلے میں ان کے لیے موت کا پھندا بن سکتے تھے۔ جیسے ہی خالد رضی اللہ عنہ جنوب میں مرکزی رومی فوج سے ٹکراتے، یہ قلعے اپنے دروازے کھولتے اور پیچھے سے حملہ کر دیتے۔ ان کا واحد راستہ صحرا کی طرف واپسی بھی کٹ جاتا، یعنی آگے دشمن، پیچھے دشمن، اور درمیان میں خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر۔ اس خطرے سے بچنے کا صرف ایک راستہ تھا، ان قلعوں کو خاموش کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، جنگ کے عام اصول کہتے ہیں قلعے فتح کرنے میں مہینے لگتے ہیں۔ خیمے لگاؤ، خندقیں کھودو، محاصرے کے برج بناؤ اور دشمن کو بھوک سے توڑو۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے پاس مہینے نہیں تھے، ان کے پاس صرف چند دن تھے، اس سے پہلے کہ رومی کمانڈ ان کی اصل پوزیشن سمجھ جاتی۔ اور ایک اور حقیقت صورتحال کو اور بھی سنگین بنا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پورا صحرا صرف ہلکی گھڑ سوار فوج کے ساتھ عبور کیا تھا، نہ کوئی بھاری اسلحہ، نہ کوئی محاصرہ کرنے والی مشینیں، ایک بھی نہیں۔ اور اب انہیں قلعہ بند شہروں کو فتح کرنا تھا، مگر بغیر محاصرے کے یہ کیسے ممکن تھا؟ یہاں صرف تلوار کافی نہیں تھی، یہاں جنگ دماغ سے جیتنی تھی۔ حل لوہے میں نہیں تھا، حل خوف میں تھا۔ نفسیاتی جنگ، وہ ہتھیار جو دیواروں سے نہیں ٹکراتا بلکہ دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور پھر صحرا کی خاموشی میں فیصلہ ہو چکا تھا،
خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو آرام نہیں دیا۔ تھکے ہوئے، پیاسے، لیکن حوصلہ فولاد کا، وہ فوراً حرکت میں آئے اور سیدھا رخ کیا پہلے قلعے کی طرف۔ آرک یہ کوئی معمولی بستی نہیں تھی۔ اونچی دیواریں، مضبوط دروازے اور رومی سپاہیوں کا مضبوط دستہ۔ عام طور پر جب کوئی لشکر کسی قلعے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ فاصلے پر رک کر خیمے لگاتا ہے، محاصرہ تیار کرتا ہے اور قلعے والے اپنی مضبوط دیواروں کے پیچھے اطمینان سے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ کا اصول ہی بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ رومی سپاہیوں کو اندازہ ہوتا کہ کوئی دشمن قریب بھی ہے، ریگستان سے اچانک گرد کا ایک طوفان اٹھا اور اسی گرد کے اندر سے اسلامی گھڑ سوار بجلی کی رفتار سے نکلے۔ کوئی بات چیت نہیں، کوئی توقف نہیں، کوئی خیمے نہیں، صرف رفتار اور خوف۔ چند ہی لمحوں میں پورا شہر گھیر لیا گیا۔ گھوڑوں کی گرج، گرد کا بادل اور ہر راستہ بند۔ نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، نہ باہر جا سکتا تھا۔ یہ محاصرہ نہیں تھا، یہ ایک جھٹکا تھا، ایک ایسا صدمہ جس نے دشمن کو سن کر دیا۔ رومی کمانڈر جب فصیل پر آیا تو اس نے دیکھا کوئی بکھرا ہوا لشکر نہیں، بلکہ ایک منظم، خاموش اور خوفناک دائرہ۔ سیاہ جھنڈے، لوہے جیسی مضبوط صفیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی، اسلام قبول کرو یا جزیہ دے کر امن میں رہو یا پھر جنگ۔ اور یہاں آرک کا قلعہ تنہا تھا، بے خبر تھا، اور اس اچانک نمودار ہونے والی سیاہ فوج سے سہم چکا تھا۔ ایک تیر چلائے بغیر دروازے کھل گئے، ہتھیار ڈال دیے گئے۔ چند گھنٹوں میں وہ خطرہ جو مہینوں لے سکتا تھا ختم ہو چکا تھا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اس سے آگے ایک ایسا شہر کھڑا تھا جو صرف ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ ایک داستان تھا۔ تدمر، پالمیرا۔ صدیوں پہلے یہی شہر ملکہ زینوبیہ کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اونچی فلک کو چھوتی دیواریں اور اندر رومی فوج کا مضبوط دستہ، ساتھ ان کے اتحادی غسانی عرب۔ یہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، یہ ایک دیو تھا، اور سب سے خطرناک بات، یہ شہر خالد رضی اللہ عنہ کی سپلائی لائن کے عین راستے میں کھڑا تھا۔ اسے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑنا ناممکن تھا۔ جیسے ہی خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب پہنچا، تدمر کے بھاری دروازے زور سے بند کر دیے گئے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، اونچی دیواریں، گہرے کنویں اور سب سے بڑھ کر وقت۔ وہ تیار تھے انتظار کرنے کے لیے۔ عربوں کو دھوپ میں جلنے دو، انہوں نے سوچا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان دیواروں پر سیدھا حملہ ان کے چھوٹے لشکر کو خون میں نہلا دے گا۔ اس لیے انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں، انہوں نے دماغ استعمال کیا، ایک پیغام بھیجا، ایسا پیغام جو دلوں کو ہلا دے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم آسمانوں میں بھی چلے جاؤ تو اللہ ہمیں تم تک پہنچا دے گا یا تمہیں ہمارے پاس لے آئے گا۔ میں اس شہر کو فتح کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے ہتھیار نہ ڈالے تو ان دیواروں کے باہر کی ہر چیز، ہر گاؤں، ہر کھیت، ہر جاندار سب میرے قبضے میں ہوگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا۔ اور پھر اس اعلان کو سچ ثابت کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھڑ سوار فوج کو حکم دیا کہ ارد گرد کا ہر علاقہ منظم طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا جائے، کھیت، مویشی، ذخائر، سب کچھ۔ اور پھر تدمر کی بلند دیواروں پر کھڑے رومی اور غسانی سپاہی بس دیکھتے رہ گئے، بے بس کہ کیسے ان کی زمینیں ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ کھیت چھن گئے، مویشی لے لیے گئے، ذخائر ختم ہو گئے، اور وہ اپنی ہی مضبوط دیواروں کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ اب انہیں سمجھ آ گیا
یہ سپہ سالار روایتی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ محاصرہ نہیں کر رہا، یہ انہیں اندر سے توڑ رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی ہی پناہ گاہ میں بھوک اور خوف سے گھٹ جائیں اور باہر خالد رضی اللہ عنہ ہر چیز پر قابض ہو جائیں۔ یہ دباؤ، یہ خوف، یہ تنہائی آخرکار برداشت سے باہر ہو گئی۔ سیف اللہ کا نام اب صرف ایک نام نہیں رہا تھا، یہ ایک خوف بن چکا تھا، ایک افسانہ جو دیواروں کے اندر دلوں کو ہلا رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو ناممکن لگ رہا تھا۔ ناقابل تسخیر تدمر اپنے دروازے کھول دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے کا راستہ محفوظ کر لیا تھا، اب صحرا کی واپسی بھی ممکن تھی اور رسد کا راستہ بھی۔ اب نظریں جنوب کی طرف اٹھیں، دمشق اور بصرہ، لیکن دشمن اب جاگ چکا تھا۔ رومی کمان کو خطرہ سمجھ آ چکا تھا۔ غسانی عرب قبائل جو روم کے وفادار تھے اور سرحد کے محافظ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ خالد کو راستے میں ہی روکا جائے۔ حوارین کے مقام پر ایک بڑا لشکر جمع کیا گیا، لیکن وہ جانتے تھے اکیلے وہ خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے فوراً پیغام بھیجا گیا بالبک اور بصرہ کی رومی چھاؤنیوں کو کہ بھاری کمک فوراً روانہ کی جائے۔ اور اب منصوبہ تیار تھا، ایک مضبوط اور خطرناک منصوبہ۔ خالد رضی اللہ عنہ کو حوارین میں روکنا، انہیں ایک لمبی جنگ میں الجھانا اور پھر انتظار کرنا کہ رومی بھاری لشکر پہنچے اور دونوں طرف سے دباؤ ڈال کر مسلمانوں کو کچل دیا جائے۔ یہ ایک کلاسک شکنجہ تھا، سامنے غسانی پیادہ فوج اور پیچھے سے آتا ہوا رومی لشکر، لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ سپہ سالار تھے جو نقشے کو شطرنج کی بساط کی طرح پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر وہ حوارین میں رک گئے اور جنگ لمبی ہو گئی تو انجام کیا ہوگا۔ رومی کمک پہنچ جائے گی اور پھر دو طرفہ جنگ، زیادہ تعداد، زیادہ طاقت اور درمیان میں ان کا لشکر پھنس جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک غلط فیصلہ سب کچھ ختم کر سکتا تھا۔ تو پھر خالد نے کیا کیا؟ انہوں نے حکمت عملی بدلی نہیں، انہوں نے رفتار بڑھا دی، کیونکہ اس وقت ان کا سب سے بڑا ہتھیار رفتار تھی۔ انہیں ایک خاص طریقہ اپنانا تھا جسے جنگی زبان میں کہا جاتا ہے ٹکڑوں میں شکست دینا، یعنی بڑی فوج سے ایک ساتھ نہ ٹکراؤ بلکہ اس کے حصوں کو ایک ایک کر کے ختم کرو اس سے پہلے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہی خالد رضی اللہ عنہ نے کیا۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا، غسانیوں کو اپنی فوج مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور نہ ہی انہیں میدان جنگ چننے دیا۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ خالد نے اپنی چنیدہ گھڑ سوار فوج کو بغیر رکے بجلی کی رفتار سے آگے بڑھایا، ایک زبردست مارچ، اور پھر حوارین پر ایسا وار کیا جیسے ہتھوڑا گرتا ہے۔ رومی کمک ابھی بالبک سے نکلی بھی نہیں تھی کہ خالد کا متحرک دستہ غسانی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ وہی مجاہدین تھے جو عراق کی سخت جنگوں میں کندن بن چکے تھے، دنیا کے بہترین سوار۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدھا حملہ نہیں کیا، انہوں نے گھیر لیا۔ اپنی رفتار اور چالاکی سے غسانی پیادہ فوج کو چاروں طرف سے کاٹ دیا۔ یہ جنگ لمبی نہیں تھی، یہ تیز تھی، خوفناک تھی اور فیصلہ کن تھی۔ چند ہی لمحوں میں غسانی لشکر ٹوٹ گیا، بکھر گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب بالبک سے رومی کمک پہنچی تو انہیں کیا امید تھی؟ ایک تھکا ہوا، پھنسا ہوا مسلم لشکر۔ لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔
رومی سپاہی تیز مارچ سے پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے غسانی اتحادی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور اسی لمحے خالد نے حملہ کر دیا۔ ایک زبردست اور بے رحم جوابی یلغار رومی لشکر سنبھل نہ سکا اور چند ہی لمحوں میں پسپا ہو گیا۔ لیکن خالد یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے فوراً اگلا وار کیا قریبی شہر قریتین کی طرف، جہاں ایک اور لشکر جمع ہو رہا تھا، لیکن اسے بھی موقع نہ ملا، صفیں بنانے کا بھی وقت نہ ملا، اور وہ بھی شکست کھا گیا۔ صرف چند دنوں میں خالد نے 3 الگ الگ دشمن افواج کو ایک ایک کر کے توڑ دیا۔ کیسے؟ صرف ایک چیز سے، رفتار اور صحیح وقت پر وار۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تھا ایک مکمل شاہکار۔ اور اب خالد کا پچھلا حصہ محفوظ ہو چکا تھا، اطراف صاف ہو چکے تھے، اور مشرق سے اٹھنے والا سایہ اب رومی شام پر ایک خوفناک اندھیرا بن کر چھا رہا تھا۔ جنوب کا راستہ آخر کار کھل چکا تھا، لیکن اسی وقت بہت دور جنوب میں ایک اور معرکہ اپنے انجام کے قریب تھا۔ بصرہ، ایک دیو ہیکل قلعہ، رومی صوبہ عربیہ کا دارالحکومت، سیاہ آتش فشانی پتھر سے بنا ہوا، ایسی دیواریں جیسے لوہے سے ڈھالی گئی ہوں، اور ان دیواروں کے سامنے کھڑا تھا ایک چھوٹا سا لشکر۔ کمان میں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، صرف 4000 مجاہدین، اور سامنے 12,000 بھاری اسلحہ سے لیس رومی فوج، مکمل بختر بند، مضبوط، منظم۔ اور جیسے یہ کافی نہ تھا، ہرکل نے ایک اور لشکر روانہ کر دیا تھا پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے۔ شرحبیل ہر لحاظ سے کمزور تھے، تعداد میں، ہتھیار میں، اور میدان میں بھی۔ کھلے میدان میں وہ شدید خطرے میں تھے۔ قلعے کے اندر بیٹھا رومی کمانڈر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا مسلمانوں کی صفیں کتنی پتلی ہیں، کتنی کمزور، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ 4000 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس نے حکم دیا، بصرہ کے بھاری دروازے اچانک کھول دیے گئے، اور باہر نکلی رومی فوج، بھاری پیادہ اور بختر بند گھڑ سوار، ایک مکمل خوفناک ترتیب میں، ایک ہی مقصد کے ساتھ، شرحبیل کو کھلے میدان میں کچل دینا۔ مسلمانوں نے بے مثال بہادری دکھائی، انہوں نے اپنی ڈھالیں جوڑی اور ایک دیوار بن گئے۔ رومی لوہے کے سیلاب کے سامنے ڈٹ گئے، لیکن بہادری ہمیشہ وزن کو نہیں روک سکتی۔ رومی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کا اسلحہ بہت بھاری تھا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی صف جھکنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ شکست اب زیادہ دور نہیں تھی، اور پھر افق پر ایک گرد کا بادل اٹھا۔ شمال کی سمت زمین لرزنے لگی، ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایک گونج جو دلوں کو ہلا دے۔ رومی کمانڈرز نے گرد کے اندر جھانکا، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا جس نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ سیاہ جھنڈے ہوا میں لہراتے ہوئے، یہ خالد تھے۔ ہوارین سے سیدھا اپنے 9000 مجاہدین کے ساتھ، بغیر رکے، بغیر آرام کیے، وہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، نہ صفیں بنائیں، نہ ترتیب دی، بس سیدھا حملہ رومی فوج کے کھلے پہلو پر، جیسے ایک بے قابو طوفان ٹکرا جائے۔ وہی رومی لشکر جو ابھی چند لمحے پہلے شرحبیل کو ختم کرنے کے قریب تھا، اچانک خوف میں ڈوب گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا سیف اللہ ان کے پہلو میں آ چکے تھے۔
ایک زبردست ٹکراؤ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ رومی نظم و ضبط جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ انہوں نے حملہ چھوڑ دیا، صفیں توڑ دیں اور گھبراہٹ میں واپس بھاگے۔ بصرہ کی سیاہ دیواروں کے پیچھے دروازے بند کر دیے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ صرف چند لمحے پہلے پہنچے تھے، لیکن انہی لمحوں نے ایک پوری فوج کو بچا لیا۔ شرحبیل کا لشکر مکمل تباہی سے بچ گیا۔ اب رومی فوج اپنے ہی قلعے میں قید ہو چکی تھی، اور آخر کار مسلمان لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ خیمے میں داخل ہوئے، شرحبیل سے ملاقات ہوئی، اور کچھ ہی دیر بعد ایک اور عظیم سپہ سالار پہنچے، ابو عبیدہ ابن الجراح اپنے لشکر کے ساتھ۔ پہلی بار اس مہم کے آغاز کے بعد تمام مسلمان افواج ایک جگہ جمع ہو رہی تھیں، لیکن تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ جب بھی بڑے بڑے جرنیل ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں تو اکثر دشمن نہیں، ان کا اپنا غرور انہیں توڑ دیتا ہے۔ انا، اختلاف اور سیاست کمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بڑی سلطنتیں اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہیں۔ لیکن یہاں کہانی مختلف تھی۔ یہ عام لشکر نہیں تھا، یہ عام سپہ سالار نہیں تھے۔ خالد ابھی ابھی شام کے محاذ پر آئے تھے، ایک نئے کمانڈر، اور دوسری طرف ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ ہستی جنہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ قبائل میں ان کی عزت بے مثال تھی۔ اور پھر شرحبیل، یزید بن ابی سفیان، وہ کمانڈر جو مہینوں سے اسی میدان میں لڑ رہے تھے۔ عام جنگی اصول کیا کہتے ہیں؟ ایسی صورتحال میں اختیار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی کمان چاہتا ہے، ہر کوئی برتری چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ رومی سردار نہیں تھے، نہ فارسی شہزادے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وہ لڑتے تھے نہ نام کے لیے، نہ منصب کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی دوران ایک خط پہنچا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جس میں حکم تھا کہ شام کی تمام افواج کی کمان خالد بن ولید کے حوالے کی جائے۔ خالد نے وہ خط ابو عبیدہ کے سامنے پیش کیا، اور پھر جو منظر سامنے آیا وہ تاریخ کا ایک سنہری لمحہ تھا۔ نہ کوئی حسد، نہ کوئی بحث، نہ کوئی انا۔ ابو عبیدہ مسکرائے، اپنے بھائی خالد کو گلے لگایا اور فوراً اپنی کمان چھوڑ دی، خود کو ان کے ماتحت کر دیا اور کہا، اے خالد، میں کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تمہیں امیر بنایا گیا ہے اور میں تمہارا سپاہی ہوں۔ یہ عاجزی، یہ خود کو مٹا دینا، یہ انا کا مکمل خاتمہ، یہی اصل طاقت تھی، راشدین خلافت کا سب سے بڑا ہتھیار۔ اور اسی ناقابل شکست اتحاد کی وجہ سے اب کوئی بکھرے ہوئے لشکر نہیں تھے، کوئی کمزور محاذ نہیں تھا۔ اب ایک ہی فوج تھی، ایک متحد، مہلک اور خوفناک طاقت۔ 30,000 سے زیادہ مجاہدین ایک ہی کمان کے تحت، اور اس کمان میں زمانے کا سب سے بڑا جنگی دماغ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اب مشرق کا سایہ پورے میدان جنگ پر پھیل چکا تھا۔ رومی کمان گھبراہٹ میں آ چکی تھی، لیکن جب خالد رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا بصرہ کی ان سیاہ دیو ہیکل دیواروں کو، تو وہ سمجھ گئے کہ اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ قلعے کے اندر رومی سپاہی خوف زدہ تھے، لیکن ان کے پاس ایک بڑی طاقت تھی، ایسی دیواریں جو دنیا کی مضبوط ترین دیواروں میں سے تھیں، سخت، بھاری، ناقابل تسخیر۔ اور خالد کے پاس نہ کوئی محاصرہ مشین، نہ کوئی منجنیق، نہ کوئی ایسا ہتھیار جو ان پتھروں کو توڑ سکے۔ تو پھر یہ قلعہ گرے گا کیسے؟ یہاں صرف تلوار کافی نہیں تھی، یہاں ایک اور کھیل کھیلا جانا تھا، خفیہ منصوبہ، حکمت
اور ایک ایسا جرأت مندانہ رات کا حملہ جو تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ لیکن اصل راز کیا ہے؟ وہ کون سی حکمت عملی تھی جس نے روم کے اس مضبوط ترین قلعے کو جھکا دیا، اور وہ کون سی ایک غلطی تھی جس نے پوری رومی فوج کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا؟ یہی ہم آپ کو دکھائیں گے اگلی قسط میں، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بصرہ کے اس ناقابل تسخیر قلعے کو توڑتے ہیں، ایک ایسی چال سے جو آج بھی جنگی تاریخ کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور یہ تاریخ کا سفر پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سینیمیٹک تاریخ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط آپ سے رہ نہ جائے۔ اور یاد رکھیں، یہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ آپ کو اس کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔